مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ یہ سب کام اللہ ہی کا ہے۔ تو بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم بار بار قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، بار بار نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے، سزا کے دن کا مالک اللہ ہے، عطا کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میرے ایک ہاتھ میں ہے، ایک مٹھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں کہ میں مالک ہوں، دنیا کسی کی نہیں ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ زمین میری ہے، فلان چیز میرا ہے، فلان شے میرے ہے، فلان میرا ہے، تو جو زمین ہے یہ زمین ہنستے ہے کہ انسان تو کس کا ہے؟ تو میرے گود میں آنا ہے انسان۔ تو میرے بھائیوں، واحد راستہ ہے اتباع الرسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی۔ ایمان کا حصہ ہے پیغمبر کی اتباع۔ حضرات اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے تھے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، پیغمبروں کا احترام نہیں کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سزا میں اس سے نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک پیغمبر بھیجا بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل